اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات و ممکنات کے فرمان واجب الاحترام کا ترجمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات کے ملل و مذاہب میں سے جو دین خالق کائنات اور دین بنانے والے خالق کو پسند ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ لہذا جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ، جو گروہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور جزا و سزا والے دن یعنی قیامت والے دن اسے نقصان و زیاں اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ لیکن اس دن کا چونکہ پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا، لہذا آج ضرورت ہے عقلاً اور شرعاً کہ ایک بار نہیں 1000 بار سوچ لیا جائے، غور و فکر کر لیا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول دین کون سا ہے، دین فطرت کون سا ہے، خالق کائنات کا آخری الہامی ربانی دین کون سا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو حق و حقیقت کو ڈھونڈنے کی، حق و حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اور یقیناً اللہ کی تائید و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے، اچھائی اور بھلائی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کبھی وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا اپنا فرمان ہے ان اللہ لا یخلف الوعد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ خالق کائنات کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لہذا جستجو کرنا ہمارا کام ہے، طلب صادق کے ساتھ تلاش کرنا، جستجو کرنا، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، اور راہ دکھانا خالق کائنات کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے جو حق و حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، خالق ان کے لیے حق و حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور راہ حق دکھا دیتا ہے۔ لیکن جو مورخ ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ نے عقل دی تھی سوچنے کے لیے، وہ عقلیں تو رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی تھیں حق و حقیقت کو دیکھنے کے لیے، وہ آنکھیں تو رکھتے ہیں پر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، حق و حقیقت کو دیکھتے نہیں۔ خالق کائنات نے، محسن اعظم نے کان دیے تھے آواز حق سننے کے لیے، وہ ہر خرافات کو سنتے ہیں لیکن کلام حق کو نہیں سنتے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ 2 ٹانگوں پہ چلنے والے انسان نما، حقیقت میں یہ 4 پائے ہیں، یہ حیوانات ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ حیوان اگر حق و حقیقت کو نہیں دیکھتا، اگر وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کرتا اور حق و باطل کو نہیں سمجھ سکتا تو بے قصور ہے، اس کو دولت عقل سے محروم رکھا گیا۔ لیکن
یہ عقل کے ہوتے ہوئے، آنکھوں اور کانوں کے ہوتے ہوئے اگر ان سے استفادہ نہیں کرتے تو یہ مورخ حیوانوں سے بدتر ہیں، اور یقیناً یہ جہنم میں گلنے سڑنے کے لائق ہیں، وہ جنت الفردوس میں جانے کے اہل نہیں ہیں۔ لہذا اللہ کا پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کو قیامت والے دن نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اس کا دین کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، عزیزو اور بزرگو، سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے بارے میں جاری تھا۔ بحمد اللہ عقائد اسلامیہ پر بقدر ضرورت گفتگو ہو چکی۔ اس کے بعد فروع دین کی طرف جب رخ موڑا گیا تو طہارت پر، نماز پر بھی گفتگو بقدر ضرورت ہو چکی۔ اب سلسلہ کلام زکوٰۃ کے بارے میں جاری ہے۔ زکوٰۃ کا مقام کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور دینے کے فضائل کیا ہیں، ادا نہ کرنے کے رذائل کیا ہیں، دینے کا ثواب کتنا ہے، ادا نہ کرنے کا عذاب کتنا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں اس موضوع پر مکمل گفتگو ہو چکی۔ اب سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا عرض کرنا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں واجب ہے اور کتنی مقدار میں واجب ہے۔ تو لہذا عرض کروں گا کہ بنا بر مشہور بین اہل الاسلام اہل الایمان، ہمارے مذہب اہل بیت میں جو قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، وہ بھی بشرطہا و شروطہا۔ 3 قسم کے حیوانات پر، ان میں پہلے نمبر پہ اونٹ آتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پر گائیں اور بھینس آتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر بھیڑ بکریاں اور دمبے وغیرہ آتے ہیں۔ یہ 3 حیوانات ہیں، اور ان کے علاوہ 4 غلات ہیں، ایک گندم ہے، دوسرا جو ہیں، تیسرے انگور ہیں، چوتھے کھجور ہیں، اور اس کے بعد 2 نقدین ہیں، سونا اور چاندی۔ یہ سارے مل کے 9 بنتے ہیں۔ سونے چاندی کی بھی شرطیں ہیں کہ وہ مسکوک ہوں، سکہ زدہ ہوں، اور سکہ بھی رائج الوقت ہو، تب ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آیا صرف انہی 9 چیزوں پر واجب ہے یا اور چیزوں پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ تو میرے محترم حضرات، یہاں ایک عام اعراض کیا جاتا ہے کہ ادھر تو آپ کہتے ہیں جس کے پاس 5 اونٹ ہوں اس پر تو زکوٰۃ واجب ہے، جس کے پاس 30 گائیں اور بھینسیں ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جس کے پاس 40 بھیڑیں ہوں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ادھر ایک آدمی کے پاس 5 کارخانے ہیں جن کی لاکھوں روپے روزانہ کی آمدن ہے۔ ایک آدمی کے پاس گائیں تو 30 نہیں، لیکن اس کی کاریں یا اس کی بسیں 30 سے بھی زیادہ ہیں، جن کی آمدنی روزانہ ماشاءاللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 40 بھیڑیں تو نہیں، لیکن اس کی دکانیں ملکیت میں 40 سے بھی زیادہ ہیں، جن کی آمدنی لاکھوں تک تو آپ پہنچتی ہے۔ آیا ان کو چھٹی ہے؟ یہ ایک آدمی کے پاس گندم نہیں، جو بھی نہیں، انگور بھی نہیں، اور کھجور بھی نہیں، اس کے پاس کماد ہے، کپاس ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ہیں
اور کئی اجناس ہیں، وہ اس کے پاس باغات ہیں تو اس کو چھٹی ہے۔ تو اس کے بارے میں نے ایک مقالہ لکھا تھا کہ علماء کرام کو، مجتہدین اعظام کو اس نازک موضوع پر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اعتراض وارد ہوگا کہ یہ 9 چیزیں جو زیادہ تر عالم عرب میں پائی جاتی تھیں، تو آیا اسلام ایک عالمی دین ہے، یہ صرف عربوں کے لیے آیا تھا؟ اگر عربوں کے لیے ہے تو پھر تو یہ چیز صحیح ہے کہ صرف انہی چیزوں پہ جو ہے زکوٰۃ لاگو ہونی چاہیے، لیکن اگر اسلام ایک عالمی دین ہے، عالمین کے رب کا بنایا ہوا ہے، عالمین کے نبی پر آیا ہے اور عالمین کی ہدایت کے لیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، تو پھر اور چیزوں پر بھی زکوٰۃ لاگو ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کروں گا باقی علماء کرام بھی اب اپنے نظریات میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اپنے بعض مقالات میں بھی اور قوانین الشریعہ میں بھی واضح کیا ہے کہ اگرچہ وجوب کا فتویٰ میں احتیاطاً نہیں دیتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا جو کچھ میں نے سرکار محمد و آل محمد کے فرمان سے اور ظاہر قرآن سے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں، وہ گندم ہو یا جو یا انگور ہو یا کھجور یا باغات یا گنا یا کپاس یا اور چیزیں جو ہیں جن ممالک میں ان کی بہتات ہے، ان چیزوں کا نصاب بھی اگر بقدر گندم اور جو کا نصاب جو ہے یعنی وہ 21 من اور 37.5 سیر بنتے ہیں، اگر اتنی صافی مقدار آدمی کو حاصل ہو جائے تو کم از کم باقی جنسوں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنا اگر واجب نہیں تو مستحب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ نوٹ کروڑوں کی تعداد میں کسی کے پاس ہوں، نوٹوں پر زکوٰۃ نہیں، جب تک رائج الوقت سونے یا چاندی کا سکہ نہ ہو اور اس پر وہ ہے رائج الوقت سکہ جو ہے اس پر ٹھپا نہ ہو۔ تو میں عرض کروں گا یہ مسئلہ بھی علماء کرام کی توجہ کا خاص توجہ کا مستحق ہے کہ ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیہ موجود ہے لیکن سونے کی شکل میں نہیں بلکہ روپے کی شکل میں یا پاؤنڈ کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، تو لہذا جب ان پر سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے، سب خرید و فروخت انہیں کے ذریعے ہوتی ہے، تو پھر اس سکے پر کیوں زکوٰۃ واجب نہ ہو؟ لہذا حقیقت یہ ہے اگر روپے کی مقدار 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر جو رائج الوقت قیمت ہو یا 58 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آدمی کے پاس روپیہ موجود ہو اور 11 مہینے گزر جائیں تو 12ویں مہینے کا چاند ثابت ہوتے ہی ان پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ باقی رہا یہ کہ نیت وجوب کی ہو یا نیت استحباب کی ہو، میں کہتا ہوں احبت یہ ہے کہ بقربتاً اللہ بقصد قربت ادا کر دی جائے، واجب کہنا یا مستحب کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور وہ بھی اگر روپے کی زکوٰۃ ہے تو 2.5% کے حساب سے ہوگی، اور اگر کوئی باقی اجناس ہیں تو اگر وہ نئے اجناس ہیں گندم اور جو وغیرہ کی قسم سے یا باقی چیزیں تو ان کی دیکھا جائے گا، اگر نہر سے ان کو سیلاب کیا جائے یا باران رحمت سے ان کو سیلاب کیا جائے ان کا 10واں حصہ واجب ہے، اور اگر چاہی ہو یا اپنا ذاتی ٹیوب ویل ہو تو اس کا 20واں حصہ واجب ہوگا، اور اگر کوئی ایسی جنس ہے جس کو نہر کا پانی بھی لگتا ہے
اور ذاتی کنویں کا یا ذاتی ٹیوب ویل کا تو اس کا پھر نہ 10واں ہوگا نہ 20واں ہوگا۔ اگر برابر پانی ہے تو پھر 15واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر پانی نہر والا غالب ہے تو 10واں حصہ، اور کنویں والا غالب ہے تو پھر 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ باقی رہ گئے یہ اونٹوں کے نصاب، تو اس کے 12 نصاب ہیں کہ پہلا ہے 5 اونٹ، پھر 10 اونٹ، پھر 15، پھر 20 حاضر کے ہاتھ، یہ 12 نصاب چلتے ہیں۔ اس طرح بھیڑ بکریوں کے جو ہیں گائیں بھینسوں کے 2 نصاب ہیں، پہلا 30 ہیں گائیں بھینسیں اور دوسرا 121 ہیں۔ اس طرح بھیڑ بکریوں کے نصاب بھی کئی ہیں، پہلا نصاب جو ہے 40 ہے، اس کے علاوہ اور بھی نصاب ہیں۔ جتنا جتنا نصاب بڑھتے جائیں گے ان کی زکوٰۃ کی مقدار بھی بڑھتی جائے گی۔ کہیں بکری دینی پڑتی ہے، کہیں گائے دینی پڑتی ہے، کہیں 2 بکریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں سے ایک کتاب میری قوانین و شریعہ فی فقہ الجعفریہ بھی ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ آج جو ہے بالکل زکوٰۃ کی چھٹی ہے، ہمارے پاس اونٹ بھی نہیں، تے بھیڑ بکریاں بھی نہیں، تے اتنی گائیں بھی نہیں، لہذا جن کے پاس یہ نہیں، جن کے پاس کاریں ہیں، کارخانے ہیں، جن کے پاس ماشاءاللہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں ہیں اور جن کی مختلف آمدنیاں ہیں، ان پر بھی اگر ان کے روپے کی مقدار 7.5 تولہ سونے اور 58 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو 11 مہینے تک اگر وہ نصاب قائم رہے تو 12ویں مہینے کے آتے ہی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی قربتاً اللہ۔ اس میں مستحب بھی آ جاتا ہے اور واجب بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے عام اعتراف جو ہم پر وارد ہوتا ہے کہ اسلام تو صرف عربوں کے لیے آیا تھا، یہ اعتراض ختم ہو جائے گا اور اس میں غریبوں کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ جس طرح خمس انشاءاللہ باب الخمس میں بیان کیا جائے گا، ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر چیز پہ لاگو تو نہیں ہوگی، لیکن اس میں وہ 9 چیزوں والی قید بھی نہیں رہے گی، بلکہ اس میں ذرا تعمیم ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں دین اسلام جو غربا کا ہمدرد ہے اور فقراء کا وہ ہے ہم خیال اور ہمدرد ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، یتام اور بیوگان کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور یقیناً اس سے سرکار محمد و آل محمد جو ہیں خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، اور دولت ایک طرح جو ہے چلتی رہے گی، ایک جگہ مرتکز ہو کے نہیں رہے گی۔ لہذا عمراء جو ہیں وہ امیر تر نہیں ہوں گے، جو غریب ہیں وہ غریب تر نہیں ہوں گے، بلکہ سب کی روٹی پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہی شریعت مقدسہ کا مقصد ہے کہ اتنا زکوٰۃ دی جائے، اتنا مالی خرچ کیا جائے کہ لوگوں میں سے کوئی نان جوینہ کا محتاج نہ رہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اسلامی اگر نہج اسلامی پر ہو، اگر نہج منہاج نبوت پر قائم ہو، تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر دیکھے کہ کوئی یتیم، کوئی بیوہ عورت، کوئی مسکین، کوئی لولا، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا، کوئی مپاہج ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا ہے۔ لہذا یہ حاکم شرع کا فرض ہوتا ہے کہ پورے ملک کا سروے کرے اور تمام غرباء و مساکین کے نان و نفقے کا اہتمام کرے۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ نبی و امام کیوں زیادہ غذا کھاتے ہیں، کیوں سادہ لباس زیب بدن فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کا فرض ہے کہ پورے ملک میں، پوری رعایا میں
जो गरीब तरीन आदमी हो उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजारे, वरना वो आला खुराक भी खा सकते हैं, आला पोशाक देब बदन भी फरमा सकते हैं, अच्छे मकान में रिहाइश भी रख सकते हैं, अच्छी सवारी पे सवार भी हो सकते हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं मैं इस बात पे खुश हो जाऊं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा जाए और गरीबों मोमनों के दुख सुख में मैं बराबर का शरीक नजर ना आऊं। फरमाए मेरी गैरत और मेरी हमीयत ये बात गवारा नहीं कर सकती, इसलिए नबी और इमाम गरीब तरीन आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लिबास देबे बदन फरमाते हैं और खाना भी वही खाते हैं ताकि कोई गरीब मोमिन, कोई गरीब और मिस्कीन मुसलमान ये न कह सके मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो मैं भी नबी और इमाम की तरह आला खुराक भी खाता, आला पोशाक भी जेबे बदन करता, बल्कि उसके लिए उसमें हसना कायम हो जाए कि नबी और इमाम होकर अगर वो सादा ग़िज़ा खाते हैं, ज्यादा लिबास जेबे बदन फरमाते हैं और ज्यादा सादा तरीके पे जिंदगी गुजारते हैं तो मैं किस बात की मूली हूँ। इसलिए खालिक़ कायनात फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। पैगंबर अकरम की जिंदगी में उनका नमूने अमल बेहतरीन नमूने अमल है उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं। लिहाजा अगर नक्शे कदम पे चलना है तो मुस्तफ़ा की उसवा से बेहतर कोई कायनात में उसवा हसना नहीं है और पैगंबर अकरम के उसवा को देखना है तो हैदर करार के उसवा से उसका बेहतर कोई और नमूना नहीं है। हैदर करार के उसवा को उनके नमूने अमल को देखना है तो असरैन शरीफैन से बढ़कर कोई उनका और अच्छा नमूना और मॉडल नहीं है। इसी तरह 12वें लाल विलायत तक हजरत हादी महदी तक चले जाएं, इंशाअल्लाह तादाद में कहीं 12 नजर आएंगे, कहीं 14 नजर आएंगे, कहीं 13 नजर आएंगे, लेकिन कौल व फेल की यकरंगी को देखा जाए, हम आहंगी को देखा जाए, सूरत व सीरत और किरदार और अखलाक व अदवार को देखा जाए तो अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद बल कुल्लुना मोहम्मद के मिस्दाक नजर आएंगे। लिहाजा हमारा ये जो तर्द बूद मान के इख्तलाफ, हमारी हजामतों के इख्तलाफ, हमारे तर्द जिंदगी का इख्तलाफ, हमारी खुशी गमी मनाने का जो इख्तलाफ, ये दलील है कि हमने रस्म व रिवाजों को अपना दीन बना रखा है और सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद कि उसवे हसना पर हमने चलना छोड़ दिया है। लेकिन याद रखो हम मुवहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। हम रस्मों के पाबंद नहीं, हम पाबंद हैं अल्लाह के कुरान के और 14 के फरमान के, क्योंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद सिर्फ 2 चीजें छोड़ के गए थे। फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरे मेरी इतरत अहले बैत है। कुरान अगर निसाब इस्लाम है तो आले मोहम्मद उसके मुअल्लिम हैं, अगर कुरान हमारा कानून इस्लाम है तो आले मोहम्मद उस कानून के शारे और उस कानून के नाफिज करने वाले हैं। जब तक कुरान जैसा निसाब तालीम हमारे पास मौजूद है हम किसी और निसाब के मोहताज नहीं, और जब तक आले मोहम्मद के अफराद मुकद्दसा में से एक फर्द फरीद भी दुनिया में मौजूद है, हम कुरान समझने के लिए किसी और के दरवाजे पर जाने के मोहताज नहीं। जब तक कुरान जैसा हमारे पास कानून इस्लाम
جہاں میں وہ معنی موجود ہے. ہم کسی اور یہودی نصرانی کسی غیر مسلم کے قانون کے محتاج نہیں. اور جب تک محمد و آل محمد میں سے کوئی بھی فرض دنیا میں موجود ہے ہم اس کو سمجھنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے اس کی تشریح کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانے کے محتاج نہیں. ہم اللہ کا لاکھ لاکھ حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں خود کفیل بنا دیا. قانون ہے تو قرآن ہے، آئین ہے تو قرآن ہے، نصاب تعلیم ہے تو اللہ کا کلام ہے، شارع ہیں، مفسر ہیں، معلم ہیں، پروفیسر ہیں تو آل محمد ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں خود کفیل بنا دیا. نہ قانون کے محتاج ہیں قرآن کے سوا نہ آل محمد کے سوا کسی اور کے محتاج ہیں. تو سلسلہ کلام زکوٰۃ کے بارے میں جاری ہے. بحمداللہ جتنے ضروری مسائل تھے، زکوٰۃ کے وجوب کی اہمیت، زکوٰۃ کی افادیت اور زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے، ان کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں کیا جا چکا. اب سلسلہ کلام اس کی تفصیلات کے بارے میں جاری تھا. اب ایک بات تشنہ تکمیل باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، مستحقین کون کون سے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں. تو اجمالاً عرض کروں گا خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں اس کے 8 اقسام بیان کیے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. اللہ فرماتے زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے. فقیر اور مسکین کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک ان کے درمیان وجہ اشتراک ہے اور ایک چیز جو ہے وجہ افتراق ہے. جو چیز دونوں میں پائی جاتی ہے فقیر میں بھی اور مسکین میں بھی وہ یہ ہے کہ دونوں سال بھر کے خرچ اخراجات نہیں رکھتے، نہ نان رکھتے ہیں، نہ نفقہ رکھتے ہیں، نہ بنیادی ضروریات زندگی رکھتے ہیں. اس میں دونوں شریک ہیں، فقیر بھی اور مسکین بھی. لیکن جو ان کے درمیان باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ المسکین اسوأ حالا من الفقیر، کہ جو مسکین ہے اس کی حالت فقیر کی نسبت بھی زیادہ کمزور ہے، زیادہ پتلی ہے. فقیر پھر بھی جیسے تیسے وقت گزار رہا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کی حالت اس سے بھی کمزور ہے. کھانے کو ہے تو پینے کو نہیں، پینے کو ہے تو پہننے کو نہیں، پہننے کے لیے ہے تو رہائش کے لیے نہیں. لہذا جن کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے اتنا لے سکتے ہیں کہ ان کا سال خیریت کے ساتھ گزر جائے، آسانی کے ساتھ ان کے دن کٹ جائیں. تیسرا مستحق ہے فرمایا صدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اور جو ہے والمؤلفۃ قلوبہم. فرمایا تیسرے مستحق وہ ہیں تو کافر لیکن اسلام کی طرف کوئی میلان رکھتے ہیں، کچھ رجحان رکھتے ہیں، غریب بھی ہیں تو ان کو اس لیے کوئی دیا جاتا ہے کہ اسلام کے قریب آئیں، بانی اسلام کے قریب آئیں، اسلام کے زعماء علماء کے قریب آئیں، ان کے پاس آ کر بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں، ان کے دلوں کی تعریف کے لیے ان کی تو ہے اپنا طبیعتوں کو
اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، کلمہ حق ان تک پہنچانے کے لیے اسلام ان کی مدد ایک زکوٰۃ کے فنڈ سے کرتا ہے، تاکہ اسلام کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کا، سلوک کرنے کا قائل ہے، وہ ملانے کا قائل ہے، وہ کاٹنے کا قائل نہیں۔ تو برائے وصل آمدی نئے برائے فصل آمدی، کس لیے کہا گیا کہ تیرا کام لوگوں کو ملانا ہے، جذب کرنا ہے، اپنی طرف کھینچنا ہے، اپنوں کو بیگانہ بنانا نہیں، لوگوں کو دور کرنا نہیں، ان کو رغبت دلانا ہے، نفرت دلانا اسلام کا مقصد حیات نہیں ہے۔ اس لیے صحیح داعیان اسلام، ہادیان اسلام، رہنمایان اسلام، سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام ہے کہ رغبوہم ولا تنفروہم، ان لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ تمہارے قریب آئیں گے تو تمہارا کلام سنیں گے، تمہارے اسلامی احکام سنیں گے، تعلیمات اسلام سنیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان بن جائیں۔ تو یہ بھی ایک تبلیغ کا طریقہ ہے کہ ان سے لیا کچھ نہ جائے بلکہ ان کو دیا جائے، تاکہ ان تک پیغام حق پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل و دماغ میں اسلام کی حقیقت اتر جائے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے، اور مسلمانوں کی تعداد میں ایک اچھا اضافہ ہو جائے۔ چوتھا مصرف ہے والعاملین، فرمایا جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اسلامی نظام اگر نافذ ہو تو کچھ لوگ مقرر کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے پاس جائیں، ان کے مالوں کا حساب کریں، جس پر زکوٰۃ ہے اس سے زکوٰۃ وصول کریں، جس پر خمس ہے اس سے خمس وصول کریں، جس کے پاس صدقات و خیرات ہیں وہ جمع کریں اور جا کر بیت المال میں اکٹھا کرائیں، جمع کرائیں، تاکہ غرباء و مساکین کے گزرے اوقات کا انتظام کیا جائے۔ لہذا جو عاملین ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے کچھ بقدر ضرورت ان کا حصہ بھی مقرر کیا جائے گا، خواہ وہ 10واں ہو یا 12واں ہو یا 15واں ہو یا کم و بیش، جتنے حالات اجازت دیں گے۔ عاملین کے نان و نفقے کا انتظام کرنا بھی شرعی حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے والغارمین، جو مقروض ہو گئے ہیں اور قرضہ بھی انہوں نے شریعت کے مطابق ضروریات شریعہ کے لیے لیا تھا، مکان بنانے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے نہیں، بدماشیوں کے لیے نہیں، برے کاموں کے لیے نہیں، لہذا انہوں نے قرضہ لیا تھا ضروریات زندگی کے لیے، اب وہ ادا نہیں کر سکتے تو زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کا قرضہ ادا کیا جائے گا، تاکہ ان کے سر سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے مقروض قرض خواہوں کے تقاضوں سے تنگ آ کر گھر بار چھوڑ کر سفر میں چلے جاتے ہیں کہ نہ گھر میں ہوں گے تو نہ صبح و شام قرض خواہوں کا تقاضا ہم سنیں گے، اس لیے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت محمدیہ ایسے لوگوں کی پریشانی کا ازالہ زکوٰۃ کے فنڈ سے کرتی ہے کہ ان کا جائز قرضہ زکوٰۃ کی مد سے ادا کیا جائے، تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ان کو راحت کے ساتھ اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام محبت و آشتی کا دین ہے،
اسلام کا خلاصہ یہی ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ اس کے بعد ہے وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، جو آدمی گھر میں بے شک مالدار تھا لیکن حالت سفر میں جے سفر کے لیے گیا، اس کی گراں کٹ گئی، اس کا مال کہیں لٹ گیا، یہ اتفاقاً خرچہ زیادہ ہو گیا اور زیادہ سفر ختم ہو گیا، تو شریعت محمدیہ ایسے شریف لوگوں کو عزت کے ساتھ اپنے وطن پہنچانے کا بھی انتظام کرتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی اتنی مدد کر دو کہ عزت کے ساتھ کرایہ بھی ادا کر کے اور سادے سفر مہیا کر کے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے کے بعد عزت کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ جتنا خرچ ان کا ہوگا جید حدود کے اندر رہ کر وہ بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے ادا کیا جائے گا۔ اس طرح شریعت نے مسافروں کو جو سفر میں جن کا نان و نفقہ ختم ہو جائے ان کی پریشانی کا مستقل لفظوں میں مستقل انداز میں ازالہ کر کے بتا دیا کہ اگر خدا نخواستہ تمہارا زیادہ سفر ختم ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں، مانگت بن کر وقت گزارنے کی ضرورت نہیں، حاکم شرع کے پاس جاؤ اپنی شکایت درج کراؤ، انشاءاللہ تمہیں عزت کے ساتھ وطن پہنچا دیا جائے گا اور اس کا کوئی معاوضہ بھی تم سے نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک جامع لفظ ہے وفی سبیل اللہ، ہر کار خیر ہر اس راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی طرف جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ یعنی اللہ کی ذات تو کہیں موجود نہیں کہ آسمان پر جانا ہو تو آسمان کا راستہ یا خدا زمین میں رہتے تو زمین کا راستہ، بلکہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ۔ اب خوشنودی کے راستے کوئی ایک دو نہیں سینکڑوں ہیں۔ دینی مدارس بنانا، ان کو چلانا، یہ بھی اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ مساجد بنانا، ان کو آباد فرمانا، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ امام بارگاہیں ایسی بنانا جن میں صحیح عزاداری مظلوم کربلا منائی جائے، ان کا بنانا، مدارس اور ہسپتالوں کا بنانا جن میں مستحق افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جائے، کوئی پل بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، کوئی خیراتی ادارہ بنوانا، بیوگان کی پرورش کے لیے، یتیموں کی تعلیم و تربیت کے لیے، لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے، کوئی غریبوں کو ہنر سکھانے کے لیے، اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے ایسا کوئی کام کرنا، اس میں بھی زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ بقول شاعر نام مطلوب ہے تو خیر کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ بنا۔ لہذا سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا جائے، دکھی لوگوں کو سکھ پہنچایا جائے، پریشان حالوں کو پریشانی چھوڑنے پر اور خوشحال زندگی گزارنے پر آمادہ کیا جائے۔ کیوں کہ کام خلق خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من خیر الناس،
سارے لوگوں سے بہتر بندہ کون ہے، برتر بندہ کون ہے؟ تو جناب نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھے، جو روزے زیادہ رکھے، جو حجیں زیادہ کرے، بے شک وہ نیکی کے کام ہیں، لیکن فرمایا انفع الناس للناس، سارے لوگوں سے بہتر و برتر وہ بندہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ احادیث میں وارد ہے ایک آدمی غریب ہے، وہ نادار ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مستحق ہے، لیکن وہ غیرت مند ہے۔ اسے اگر کہا گیا یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقے کا پیسہ ہے، اس کی غیرت فقر اسے قبول نہیں کرے گی تو اسے بتانا ضروری نہیں۔ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا پھر اس کی مدد کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے کپڑا خرید کے جا کر دو تو وہ ہمارا تحفہ قبول کریں، دانوں کی بوری پہنچاؤ کو ہمارا ہدیہ قبول کریں، ضروریات زندگی ان کو مہیا کرو اور کہو کہ ہمارا تحفہ قبول فرمائیں، تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے اور ان کی عزت نفسی بھی مجروح نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ جو ہے علیم بذات الصدور ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار خلوص نیت کے ساتھ ہے۔ اگر نیت بخیر ہے تو دعا مستجاب ہے، اور اگر ریاکاری کی نیت ہے تو پھر سب کچھ برباد ہے۔ لہذا شریعت محمدیہ عزت نفس کا بھی خیال رکھتی ہے اور ان کی بحالی حال کا بھی خیال رکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے غربا کی غربت دور کی جائے، مساکین کی مسکنت کا علاج کیا جائے، بیماروں کی بیماری کا ازالہ کیا جائے، یتیموں کی یتیمی کا مداوع کیا جائے، لیکن ان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ بقول ڈاکٹر اقبال وہ کہتے ہیں ضرب کلیم کا پہلا شعر یہ ہے کہ غیرت فقر کر نہ سکی اس کو قبول، کہا جو اس نے کہ یہ میری حکومت کی زکوٰۃ۔ لہذا والی دکن نے اس کو اس دور میں 500 روپے بھجوائے تھے جو آج کے دور میں 50,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو انہوں نے لانے والے نے کہہ دیا یہ والی دکن کی زکوٰۃ ہے قبول فرمائیں۔ تو اقبال نے یہ کہہ کر کہ عطائے شما بلکائے شما، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اپنے آقا کو جا کر کہیں کہ اپنے پاس پیسے رکھیں۔ تو اس لیے اقبال نے کہا غیرت فقر کر نہ سکی اس کو قبول، کہا جو اس نے کہ یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ لہذا ایک آدمی زکوٰۃ نہیں لینا چاہتا، وہ انچے خاندان کا فرد ہے لیکن گردش لیل و نہار سے اس کے دن بدل گئے۔ ایک آدمی صدقہ خیرات نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسے خاندان کا فرد ہے جو خود صدقہ زکوٰۃ دیتا کرتا تھا، لہذا اگر قدرت خدا کی نیرنگی سے حالات بدل جائیں تو اس کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور اس کی عزت نفس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ لہذا اسلام نے اسی مقصد کے لیے زکوٰۃ واجب کی، اور اسی زکوٰۃ کے شعبہ ہے فطرہ، جو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد اور ہلال عید الفطر نمودار ہونے کے بعد ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ جن کے پاس سال بھر کا نان و نفقہ موجود ہے، جو مسکین نہیں، جو فقیر نہیں، ان پر فطرانہ واجب ہے۔ جو خود مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے تو ان پر نہ فطرانہ واجب ہے نہ زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ وہ فطرانہ بھی لیں گے اور عام زکوٰۃ بھی لیں گے، صدقہ و خیرات بھی لیں گے،
لہذا یہ فطرانہ یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، لہذا مالداروں پر واجب ہے کہ وہ ادا کریں، اس سے روزے بھی قبول ہوتے ہیں اور آدمی بھی ناگہانی موتوں سے اور حوادث روزگار سے محفوظ ہوتے ہیں۔ معصومین اپنے خدام کو فرمایا کرتے تھے کہ جا کر ہمارا فطرانہ ادا کرو، اور خبردار کوئی افراد خانہ میں سے ایک بندہ بھی باقی نہ رہ جائے جس کا فطرانہ ادا نہ کیا جائے۔ کیوں؟ مجھے خطرہ ہے کہ اگر کسی کا فطرانہ ادا نہ کیا گیا تو انی اخاف علیہ الفوت، مجھے اس کی موت کا خطرہ ہے، مجھے اس کے مر جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور دفع بلیات بھی ہے۔ لہذا خالق کائنات نے اس بہانے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوگان اور مقروضوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے۔ اس لیے مزید برآں قرآن میں وارد ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، میرا حبیب لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا صدقہ دیں، کتنی خیرات کریں، تو قل العفو، ارشاد ہوتا ہے ان سے فرما دیجئے کہ سال کے اخراجات، سال کے مصارف سے جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ بہرحال علماء کا یہ فیصلہ ہے، مفسرین اسلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم کہ سال سے جو بچ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، یہ اس وقت حکم تھا جب ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی، جب ابھی خمس واجب نہیں ہوا تھا، جب ابھی فطرہ واجب نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ حکم تھا کہ جو سال سے بچ جائے وہ خرچ کر دیا جائے۔ لہذا لیکن جب زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کی مقدار مقرر ہو گئی، صدقہ بھی مقرر ہو گیا اور فطرانے کی مقدار بھی معین ہو گئی، اس کے بعد یہ وجوب کا حکم ساقط ہے۔ اگر آدمی چاہے جتنا راہ خدا میں خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ بھی فرماتا ہے لا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محسورا، میرا حبیب اتنا ہاتھ کھلا نہ رکھو کہ جو کچھ ہے وہ سارا خرچ کر دو کہ پھر اس کے بعد پریشان ہو کر گھر میں بیٹھ جاؤ۔ جناب ابو ذر اور جناب سلمان محمدی کے بارے میں علامہ مجلسی نے عین الحیات میں لکھا ہے کہ جب ان کی آمدن آتی تھی سال کا خرچہ خوراک رکھ لیتے تھے، باقی صدقہ کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے سلمان، آپ کو یقین ہے کہ سال تک زندہ رہیں گے؟ آپ اتنا سال کا خرچہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا جس طرح یہ یقین نہیں کہ میں سال تک زندہ رہوں گا، یہ یقین بھی تو نہیں کہ سال کے اندر مر جاؤں گا۔ اگر میں زندہ رہا کہ سارا ابھی خرچ کر ڈالوں تو اس کے بعد کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا؟ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سال بھر کا خرچہ رکھ لیا جائے، اس کے بعد جو بچے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے۔ پھر جب آئندہ سال ہوگا تو یار زندہ صحبت باقی، پھر خالق کائنات اگلے سال کا انتظام کر دے گا۔ کتنا دانش مندانہ قول ہے، کتنا حکیمانہ اور مدبرانہ قول ہے، لہذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ اس لیے معصومین نے بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن نہ اتنا کہ پھر بیوی بچے تقاضا کریں تو تم کافی افسوس ملو کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بھی فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم، اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے
جو نہ اسراف کرتے ہیں نہ تقدیر کرتے ہیں، جب خرچ کرتے ہیں تو درمیانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، جیسا کہ تفسیر صافی وغیرہ میں موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اسراف کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا معنی کنجوسی، اور درمیانہ روی کیا ہے؟ امام نے ہاتھ میں ایک مٹھی بھری سنگریزوں کی، پھر بھر کے ساری کھول دی، سارے سنگریزے زمین پہ گر گئے، فرمایا یہ اسراف ہے، جتنا آئے سارا خرچ کر دیا جائے۔ پھر مٹھی بھری اور وہ ہاتھ مٹھی دبا کے مولا بیٹھ گئے، ایک دانہ بھی نہ گرنے دیا، ایک سنگریزہ بھی نیچے نہ گرنے دیا۔ فرمایا یہ کنجوسی اور تقدیر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری بار مٹھی بھری اور اس کے تھوڑا سا کھول دیا، ایک ایک سنگریزہ نیچے گر گیا، حتیٰ کہ ساری مٹھی خالی ہو گئی بڑی دیر کے بعد۔ فرمایا یہ درمیانہ روی ہے، اور خیر الامور اوسطھا، اسلام اعتدال کا نام ہے۔ کسی بات میں خرچ کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، محبت کرنی ہو، نفرت کرنی ہو، خوشی منانی ہو، سوگ منانا ہو، ہر چیز میں ماہ سے لے کر لاہ تک اعتدال کا نام اسلام ہے۔ افراط ہو جائے تو بھی خلاف اسلام، تفریط ہو جائے تو بھی خلاف اسلام، ہر چیز میں اعتدال کا نام اسلام ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، استدعا ہے کہ ہمیں حقیقی مسلمان بن کر جینے کی توفیق دے، جس سے محبت کریں تو بھی اعتدال کے ساتھ، جس سے نفرت کریں تو بھی اعتدال کے ساتھ، جئیں تو بھی اعتدال کے ساتھ، مریں تو بھی اعتدال کے ساتھ، اللہ کی عبادت کریں تو بھی اعتدال کے ساتھ، خدا نخواستہ نافرمانی کریں تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، ہر چیز میں استعدال کا اختیار کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تلقین ہے، اور یہی دین فطرت کی جو ہے تعلیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔